السلام علیکم، تو دوسرا جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام۔ اس علاقے میں کیا کہتے ہو بھائی؟ کہلوانا پڑے گی اصل میں کہنا تو وہی وعلیکم السلام۔ جی بھائی خاموش رہتے ہو کیا؟ مجھے کم بھی سنتا ہے، زور سے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ایسے نہیں، دوبارہ سلام کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين. صدق الله العظيم. کوئی ہے جو ان کو سمجھا دے کہ خاموش ہو جائیں؟ میرے لیے یہ بات مشکل ہے کہ آپ سب لوگ بھی بولتے رہیں اور میں پھر بھی بولتا رہوں، یہ مشکل چیز ہے۔ یہ قاعدہ اور دستور بھی میں نے پرسوں بتایا تھا کہ ضابطہ یہ ہے ایک آدمی بولے باقی سب لوگ سنیں۔ اگر آپ سب بھی بولتے رہیں میں بھی بولتا رہوں تو نہ میں آپ کی سن سکتا ہوں اور نہ آپ میری سن سکتے ہیں، پھر سننے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی کسی کی سن ہی نہیں رہا ہے تو پھر بلا وجہ اپنے گلے کو پھاڑنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ٹائم تو ویسے ہی زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگ کچھ دیر خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں، اپنی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں۔ ایک نوجوان کی بات ابھی بھی ختم ہو نہیں رہی ہے، میں اس سے پیار سے گزارش کروں گا کہ خاموش ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قیمتی بیانات آپ سن چکے ہیں اور کل کے پروگرام میں بھی آپ کو نہایت قیمتی باتیں اور نہایت قیمتی بیانات سننے ہیں۔ ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا مفتی مصعب صاحب صہیب صاحب دامت برکاتہم بیان کر رہے تھے۔ ان کے بیان میں یوں تو بہت کچھ تھا جو آپ سب لوگوں نے امید ہے کہ غور سے سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ ایک بات انہوں نے ارشاد فرمائی، بس وہ بات مجھے پسند آ گئی۔ انہوں نے کہا میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنا لو، بعد میں جو چاہے بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہے بناؤ، پہلے ان کو مسلمان بناؤ۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیت آئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، هو سماکم المسلمین، پرور
پروردگار عالم نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، تو مسلمان تو ہم ہیں۔ جب ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھ دیا تو مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان ہونے میں ہمارے کیا شبہ ہے؟ تو پھر حضرت مفتی صاحب ہمیں کون سا مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اور اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بہت خوب، یہاں مفتی صاحب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مسلمان بن جاؤ، اور وہاں رب قرآن میں ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی راز ہے چھپا ہوا، کوئی نکتہ ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ نکتہ اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو بس یہ ہے کہ اے نام کے مسلمانوں کام کے مسلمان بن جاؤ۔ کیا ہے بھائی نکتہ؟ بولنا پڑے گا، میں ایسے نہیں بول پاتا۔ اے نام کے مسلمانوں کام کے مسلمان بن جاؤ، بولو۔ یہ جملہ یاد کر لو، یہ جملہ آپ یاد کر لیں، یہ جملہ آپ کو کام آئے گا۔ اے نام کے مسلمانوں، آگے بولو، کام کے مسلمان بن جاؤ۔ بس اب یہ نقطہ مجھے سمجھانا ہے کہ کام کا مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات سمجھانے کے بھی دو طریقے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے دوسرے علاقے سے، دور دراز علاقے سے، ایسے علاقے سے جہاں آم کی پیداوار نہیں ہوتی، اس نے آم کو نہ دیکھا ہو، اب ہم اس کو آم سمجھانا چاہیں کہ آم کیسا ہوتا ہے، تو دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہی کمرے میں اس کو بٹھائیں اور یہ کہیں کہ آم کا ایک بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے اور اس پہ اس شکل کا ایک پھل لٹکتا ہے اور وہ پھل کے اوپر ہرا ہرا چھلکا ہوتا ہے، اندر سے اس کو کاٹو تو پیلا پیلا گودا نکلتا ہے اور اس کو کھا کے دیکھو تو انتہائی لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے اور جسم میں جانے کے بعد انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھائیں گے تو شاید سمجھ تو جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گا، کہیں نہ کہیں پہچاننے میں اس سے غلطی ہو جائے گی۔ صفات کو بتانے کے بعد ہو سکتا ہے تدبیر میں اس کو غلطی ہو جائے۔ ایک آدمی نے ٹرین نہیں دیکھی تھی، ٹرین جانتے ہو بھائی؟ کس کس نے دیکھی ہے؟ آپ آگے بتاؤ۔ سب نے دیکھی ہے، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھی۔ ایک کالی شرٹ والے نوجوان ہیں، خالی ہنس رہے ہیں، انہوں نے دیکھی نہیں ہے ٹرین۔ بہرحال ٹرین ایک آدمی نے دیکھی نہیں تھی، اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی ٹرین کیسی ہوتی ہے، تو اس کو بتایا گیا ٹرین کالے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے سر سے دھواں نکلتا رہتا ہے۔ اب تو نہیں نکلتا دھواں، پہلے جب وہ کوئلے سے چلتی تھی تب نکلتا ہوگا۔ تو اس کو بتایا گیا کالے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے سر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ چلا گیا ٹرین تلاش کرنے، ٹرین دیکھنے کے لیے کیسی ہوتی ہے ریل۔ اس نے دیکھا ایک قلی کالے کپڑے پہنا ہوا اور اس کا چہرے کا رنگ بھی کالا، وہ آ رہا ہے اور سگریٹ پیتا ہوا آ رہا ہے، کالے رنگ کے کپڑے پہن کے سگریٹ پیتا ہوا۔ اس نے پیچھے سے دیکھا کہ دیکھو یہ کالے رنگ کا بھی ہے اور اس کے سر سے دھواں بھی نکل رہا ہے۔ اس نے سمجھا بس یہی ٹرین، توڑتا ہوا گیا پیچھے سے، اس کے کندھے پہ سوار ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کیا مصیبت آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا معاملہ کچھ نہیں، بہت دن ہو گئے تھے ٹرین کو دیکھے ہوئے، آج تو ٹرین کی سواری کر کے ہی رہوں گا۔ تو صفات بتانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ چل ہمارے ساتھ بازار میں چل یا ہمارے کھیت میں چل، وہاں جا کے ہم اس کو دکھائیں، دیکھ بھائی یہ آم کا پیڑ ہے اور یہ جو اس پر لٹکا ہوا ہے یہ اس کو آم کہتے ہیں، یہ آم کا پھل ہے، اس کو توڑ کے لائیں اور پھر اس کے سامنے رکھیں اور کاٹ کے اس کے سامنے رکھ کر اس کو کھلا دیں، تو ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ دنیا میں جہاں بھی کہیں جائے گا، جب بھی اس کے سامنے ایسا پھل آئے گا وہ فوراً سمجھے گا ہاں میں سوجڑو گیا تھا، یہی پھل میں نے کھایا تھا، لہٰذا یہی آم ہے۔
اب وہ غلطی نہیں کرے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے پھل کو لا کر سامنے رکھ دے، امرود لا کے رکھ دے، اور یہ کہے کہ یہ آم ہے، وہ کیا کہے گا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پاگل ہے، تجھے عقل نہیں ہے، یہ آم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے سوجنوں اپنے آنکھ سے آم کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو توڑا ہے اور خود کاٹ کے میں نے اس کو کھایا، اس کا مزہ چکھا ہے، یہ آم ہو ہی نہیں سکتا، تو جھوٹ بولتا ہے، یا تجھے عقل نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے ہی تو ہوگا بھائی۔ اب اگر ہم مسلمان کو سمجھنا چاہیں مسلمان کیسا ہوتا ہے تو اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ میں یہ بتاؤں مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ویسا ہوتا ہے، مسلمان کی یہ خوبیاں ہیں، مسلمان کی یہ صفات ہیں، مسلمان کے یہ کارنامے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کالے کپڑے والے کو ٹرین سمجھ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نمونے پیش کر دوں، آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر دوں، آپ کے سامنے سچے اور حقیقی مسلمانوں کے کچھ چہرے لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں، آپ ان کو جب دیکھیں گے اور آپ دیکھ چکے ہیں اور جانتے ہیں تو پھر آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ ان کو دیکھ کر، ان کے کارناموں کو دیکھ کر، ان کی سیرت و کردار کو دیکھ کر آپ کے سامنے اگر کسی ایسے انسان کو لایا جائے جس کے اندر وہ کارنامے اور صفات نہ ہو، چاہے وہ خود بھی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، ساری دنیا اس کو مسلمان کہتی رہے، آدھار کارڈ کے اندر اس کا نام مسلمان لکھا ہوا، لیکن اگر وہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو حقیقی مسلمانوں کے اندر تھی، تو پھر ہم تو کم سے کم اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے۔ مان لو گے بھائی؟ امرود کو عام مان سکتے ہو کیا؟ جس طرح امرود کو آپ عام نہیں مان سکتے، اسی طرح ایسے انسان کو جس کے اندر مسلمان کی صفات نہ ہو آپ مسلمان نہیں مان سکتے۔ سچے اور حقیقی اور پکے مسلمان آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد یعنی تابعین اور تبع تابعین، یہ سچے مسلمان ہیں اور پکے مسلمان۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اگر ہم صحابہ کی سیرت و کردار کو ملاحظہ کریں، تو ہمیں بہت ساری صفات ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ان ساری صفات کو نہیں، صرف 3 باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ کتنی باتیں صرف یاد رہیں گی؟ زیادہ تو نہیں ہے، اگر 3 زیادہ ہو تو ہم آدھی بھی کر سکتے، 1.5 بتا دیں گے۔ پھر کتنی؟ تو 1.5 سننا چاہو گے؟ 3۔ یہ بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہمارے نوجوان پھر بھی آہستہ بولتے ہیں، لیکن نوجوان بھی یہاں کے ماشاءاللہ باکمال ہیں۔ تو صرف 3 صفات میں نے جو اپنے بہت کمزور سے، بہت معمولی سے مطالعے سے جو چیزیں سمجھی ہیں، ان میں سے صرف 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام کے اندر تھی، اصلی اور پکے مسلمانوں کے اندر تھی۔ اگر وہ 3 صفات آپ اپنے اندر شامل کر لیں، ان 3 صفات کو آپ اپنا لیں، تو پھر ساری دنیا آپ کو مسلمان کہے گی۔ اور اگر وہ 3 صفات آپ کے اندر نہ ہوں، اگر وہ خوبیاں آپ کے اندر نہ ہوں، تو آپ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن جاننے والے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ میں نے کسی صاحب کا تبصرہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام کو، غیر مسلم ہے وہ شخص، جب میں اسلام کو کتابوں میں دیکھتا ہوں، جب میں اسلام کو کتابوں کے اندر میں اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ساری دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ لیکن اسی اسلام کو جب میں ان مسلمانوں کی زندگیوں میں دیکھتا ہوں، ان کی شب و روز میں دیکھتا ہوں، ان کے کردار کے اندر اس اسلام کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے خراب مذہب ہے۔ کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ پہلی جو صفات ان اصلی مسلمانوں کے اندر تھی، کچھ بچے ضروری باتیں کر رہے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تاکہ ان کی ضروری بات پوری ہو جائے۔ آرام سے، پیار سے، پیار سے، پیار سے۔ بیٹھ جائیں آپ۔ پہلی جو چیز
اصلی مسلمانوں کے اندر اور پکے مسلمانوں کے اندر جو پہلی چیز تھی وہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع. کیا تھی بھائی؟ بول کے بتاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات سنی، جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی اور صحابہ کے کان میں پڑی، فوراً انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع، یہ پہلی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے، تاجدار مدینہ خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کناروں میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھڑے ہوئے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ. یہ حکم ان کے لیے تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. ایک قدم باہر تھا، دوسرا اندر. ایک قدم اندر رکھا تھا، دوسرا بھی باہر تھا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کان میں جب یہ جملہ پڑا تو فوراً وہیں بیٹھ گئے، دروازے پر بیٹھ گئے. جو قدم باہر تھا اس کو نہیں اٹھایا، اس کو اندر نہیں رکھا. جو قدم باہر تھا باہر ہی رہا، جو اندر تھا اندر ہی رہا، اور وہی دروازے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیٹھ گئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابن رواحہ، اے عبداللہ ابن رواحہ، کیا تم نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا؟ کیا تم نے میرے کہنے کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تم تو اندر آ رہے تھے، تم وہیں پر کیوں بیٹھ گئے؟ کم سے کم اندر آ جاتے، اندر آگے بیٹھتے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں نے آپ کی بات کو سن بھی لیا تھا، سمجھ بھی لیا تھا، آپ کے مقصد کو بھی جان لیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں جو اندر کھڑے ہوئے، مجھے آپ نہیں کہہ رہے. لیکن ہے اللہ کے نبی، آپ کا ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھنے کا حکم میرے کان کے اندر پڑا. میری غیرت ایمانی نے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے جملہ کہنے کے بعد ایک قدم بھی اندر اٹھا کر رکھوں. جیسے ہی کان میں پڑا جملہ فوراً عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں. قافلے کو رکوایا، رکوانے کے بعد کچھ دور چل کے ادھر راستے سے ہٹ کے ایک طرف گئے اور وہاں جا کر گر گئے، جان بوجھ کر گرے. لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ یہاں کیوں گر گئے؟ یہاں تو پانی نہیں ہے، کیچڑ نہیں ہے، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر سے آپ کا پیر پھسل جائے اور آپ گر جائیں. آپ نے قافلے کو رکوایا، قافلہ چل رہا تھا، ٹائم بھی خراب ہوا، آپ جا کر وہاں ایسی جا کے گرنے بلا وجہ، کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگو ایک مرتبہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر قضاء حاجت کے لیے گئے، آپ کا پیر پھسل گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں گر گئے. لوگو آج جب میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے اپنے لاڈلے نبی کی یاد آ گئی. میری غیرت ایمانی نے اجازت نہ دی، جہاں میرا نبی پیر پھسل کے گرا ہو وہاں سے عبداللہ ابن عمر بغیر گرے ہوئے گزر جائے. میری غیرت ایمانی نے اس کی اجازت مجھے نہیں دی، اس لیے میں یہاں آ کے گر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع. ایک صحابی ہیں، سند کے اعتبار سے اس واقعے کی مجھے تحقیق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ اپنے سر کے بیچ سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ادھر آدھے ادھر، بڑے بال رکھتے تھے. ایک صحابی ہیں حبشہ کے رہنے والے، ان کے بعد گھنگریالے ہیں، سخت ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو دیکھ کر اپنے سر کے اندر بھی کنگھے سے مانگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بال سخت ہونے کی وجہ سے مانگ نہیں نکلتی. پریشان ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن مانگ نہیں نکلتی.
اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن ایک گرم سلاخ کو اٹھایا، لوہے کی کسی چیز کو گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد یہاں سے لے کر اپنے سر میں ایسے اس کو سر میں پھیر لیا، بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئے، سر زخمی ہو گیا، لہولہان ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ بلا وجہ تم نے اپنے سر کو لوہے کے گرم لوہے سے تم نے سر کو جلا لیا، سر کو زخمی کر لیا، لہولہان کر لیا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے لوگوں زخم کی کوئی بات نہیں، لوگوں لہولہان ہونے کی کوئی بات نہیں، میرا سر جل گیا کوئی پرواہ نہیں، میرے کھال جل گئی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرا سر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مشابہ ہو گیا۔ ایسی محبت اللہ کے نبی سے، ایسا اتباع اللہ کے نبی علیہ السلام کا، یہ سب سے پہلی صفت ہے مسلمانوں کی، یہ سب سے پہلی صفت ہے سچے مسلمانوں کی۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، آپ سچے مسلمان ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو اور ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر آج کون سی ایسی بیماری ہے، آج کون سا ایسا جرم ہے، آج کون سا ایسا گناہ ہے جس سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع نہ کیا ہو اور آج وہ جرم ہمارے درمیان موجود نہ ہو؟ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کی فکر ہوتی ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کی شادی کرتے ہیں، دیکھو کیسی شادی، اللہ کے نبی علیہ السلام محبوب کبریا ہیں، سردار دو جہاں ہیں، سردار دو جہاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، اور بیٹی بھی ایسی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، عثمان غنی، دو تین لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت علی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان لوگوں سے جو اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں میں اپنے لفظ کے جگر کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر رہا ہوں، ان رضی به علی، اگر علی اس پر راضی ہو جائیں۔ دلہا موجود نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ بعد میں حضرت علی کو پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفظ جگر کا مجھ سے نکاح کر دیا، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر علی راضی ہو تو میں نے نکاح کر دیا۔ فرمانے لگے رضیت بما رضی به نبی اللہ، اللہ کے نبی جس بات پر راضی ہے میں بھی اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی، آپ علیہ السلام کی چچا زاد بہن ام ہانی کو اللہ کے نبی نے بلایا اور بلا کر یہ کہا ام ہانی فاطمہ کو لے جاؤ اور جا کر علی کے گھر چھوڑو۔ رخصتی ہو گئی۔ میرے بھائیوں آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، آپ ذرا اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، اور یہ بات بتانے کی نہیں ہے، آج سارے عالم میں، سارے مسلمانوں میں بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں کیا حال ہوتا ہے، کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں کا جنازہ گھر سے نکالا جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرنے کے باوجود ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ ہماری شادیوں کا حال یہ، غیروں کی کوئی رسم، غیروں کا کوئی طریقہ، غیروں کا کوئی دستور، غیروں کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو آج ہماری شادیوں کے اندر نہ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ساری رسومات کو پورا کرنے کے لیے جہیز کی لعنتوں کو اپنے گھروں میں ہم نے ڈال رکھا ہے، جہیز کی مصیبت کو ہم نے اپنے سینوں سے چپکایا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب تک جہیز کا پورا انتظام نہ ہو جائے تب تک لڑکی کی عمر چاہے کتنی بھی زیادہ ہو جائے لڑکی بیٹھی رہتی ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ نے شادی کر دی، آپ کے پڑوس کے اندر ایک یتیم کی بیٹی ہے، ایک کمزور کی بیٹی ہے، ایک غریب مسلمان کی بیٹی ہے، وہ غریب مسلمان کی بیٹی جب یہ دیکھتی ہے کہ میرے پڑوس کی لڑکی کی شادی ہوئی، اس کی شادی میں یہ سارے انتظامات ہوئے، جہیز دیا گیا، اس کے سینے کے اوپر کیا بھگڑتی ہوگی، اور اسی چکر میں اس کی شادی مؤخر ہو جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں جتنی مشکل ہو گئی، نکاح کو جتنا مشکل ہم نے بنا دیا،
اتنا ہی زنا آسان ہو گیا اور زنا عام سے عام ہوتا جا رہا. اور یاد رکھو اگر شادیوں کو آسان نہ بنایا گیا، یاد رکھو اگر نکاح کو آسان نہ بنایا گیا تو پھر ہماری بیٹیوں کی عزتیں اسی طرح پامال ہوتی رہیں گی، اور حالات آج جتنے ہیں آنے والے کل میں حالات اس سے زیادہ خراب ہونے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان بنے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ سب ہاتھ اٹھا دیں گے، سب اٹھا دیں گے، دونوں بھی اٹھا دیں گے، مانگ کے بھی لا کے اٹھا دیں گے. لیکن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر کل تم میں سے کسی کی بیٹی کی شادی ہو اور آج یہ بیان سن کے جا کے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی کا طریقہ سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی کو سنا ہے، آج میں اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کی شادی، اپنی بہن کی شادی، اپنی بھتیجی کی شادی، اپنے رشتہ داری کی شادی میں اس وقت تک شریک نہیں ہوگا جب تک اس شادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کے مطابق نہیں کیا جائے گا. کسی میں نہیں ہے اتنا کم، بھیا ہاتھ اٹھا دیں گے 2 مرتبہ، ہاتھ اٹھا دیں گے 4 مرتبہ، لیکن اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اس شادی میں شریک نہیں ہوں گا جس میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے. ایمانداری سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے جو یہ ارادہ کرتا ہو کہ میں ایسی شادی میں شریک نہیں ہوں گا، صرف وہ ہاتھ اٹھائے. سب ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف وہ ہاتھ اٹھائے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایسی شادی میں شریک نہیں ہوں. اٹھاؤ ہاتھ. ایسے نہیں ہوتا، ایسے اب نہیں اٹھا سکتے، ہمت ہی نہیں ہے، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں. ایک مرتبہ بندر کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں مور بنتا ہوں، اور اس نے اعلان کر دیا جا کے کہ صاحب میں آج سے مور ہوں. کیا ہوں بھائی؟ مور جانتے ہو؟ بندر بھی جانتے ہو؟ بندر نے کہا کہ میں مور ہوں. کسی نے پوچھا کہ بھائی تو کیسا مور ہے؟ مور کی تو چونچ ہوتی ہے، تیری چونچ تو ہے نہیں. کہنے لگا بس اتنی سی تو کمی ہے، ورنہ تو میں مور ہوں. چل بھائی اتنی سی کمی چل جائے گی. پھر پوچھا کہ بھائی مور کے تو پر ہوتے ہیں، تیرے پر تو نہیں ہے. کہنے لگا بس یہ ذرا سی تو کمی ہے، اتنی سی تو کمی، ورنہ تو میں مور ہوں. پھر پوچھا بھائی مور کے تو بہت خوبصورت رنگین اور بہت لمبی دھج ہوتی ہے. مور کی جو دم اور پونچھ ہوتی ہے اس کو دھج کہتے ہیں. مور کی تو دھج ہوتی ہے، تیری دھج تو ہے نہیں. کہنے لگا ہاں بس اتنی سی تو کمی ہے، ورنہ تو میں مور ہوں. پھر کہا کہ مور کے تو 2 پنجے ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، تیرے تو 4 پیر ہیں، تیرے تو 4 پیر ہیں، تو کیسا؟ کہنے لگے بس یہ ذرا سی تو کمی ہے، ورنہ تو میں مور ہوں. ہمارا بھی حال یہ ہے. اگر ہم سے پوچھا جائے بتاؤ رسول اللہ کی سیرت تمہارے اندر کہاں ہے، کہے گا بس اتنی سی کمی ہے، ورنہ میں پکا مسلمان ہوں. اگر پوچھا جائے بتاؤ رسول اللہ کا کردار کہاں ہے، بس اتنی سی کمی ہے، ورنہ پکا مسلمان ہوں. اگر پوچھا جائے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تیرے اندر کہاں ہے، رسول اللہ کا چہرہ کہاں ہے، رسول اللہ کا لباس کہاں ہے، رسول اللہ کا طور طریقہ کہاں ہے، بس اتنی سی کمی ہے، ورنہ ہم پکے مسلمان ہے. نا بھائی ایسا ہی مسلمان بنو گے بھائی، مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ. مجھے 3 باتیں بتانی تھی لیکن پرچی آ گئی، وقت کا میں اختصار. ٹھیک ہے بس ایک ہی یاد رکھ لو، 2 کو چھوڑ دو کہ کسی اور کی بتائیں. بنو گے مسلمان؟ میرے بھائیوں اسلام کشتی نوح ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، حضرت نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بناؤ. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور لوگوں کو کہتے پھرتے تھے آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ لو. جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ عذاب سے بچ نہیں پائے گا. حضرت نوح کا بیٹا بھی کھڑا ہوا کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں، صحابی الى جبل یاسمونی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا دے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہ بچے گا، کوئی عذاب سے بچ نہیں سکتا. بھائیو آج کے زمانے میں یہ اسلام کشتی نوح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، جو اسلام کو اپنے دامن میں بسا لے گا، جو اپنے سینے میں بسا لے گا، جو اپنے سینے سے لگا لے گا، اسلامی ہدایات پر عمل پیدا ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو مضبوط
یاد رکھنا وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پا سکتا ہے، ورنہ یہاں پر یا آخرت میں نجات اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بنو گے بھائی مسلمان؟ کیا کرنا پڑے گا؟ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ کی اتباع کو لازم پکڑنا پڑے گا، اور آپ علیہ السلام کی مکمل پیروی، مکمل اتباع اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، تب جا کر آپ پکے مسلمان بن سکتے ہو۔ بنو گے انشاءاللہ؟ وما علینا الا البلاغ۔